بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا ہے، لیڈر نہیں بن سکتا. سنے میں نے اس کا نام نہیں لینا تھا. میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلیر اور بزدلی میں کیا فرق ہے. کہ اتنا سا پریشر پڑتا تو سیدھا ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اس لیے سنیں، تو یہ آپ نے بات سمجھ لی. دلیری کدھر سے آتی ہے؟ دلیری کدھر سے آتی ہے؟ نا عمران خان کو بھی کدھر سے آئی تھی دلیری؟ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ یاد رکھنا کہ یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے، غیرت کا دعویٰ ہے. کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا، یعنی میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ پیسہ ہو. سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں. لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. حضرت موسیٰ جب گئے 40 دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجا شروع کر دی، یعنی پیسے کی پوجا شروع کر دی. یہ شرک ہے. جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے پیسے کے اوپر، شرک کرتا ہے. میری نظر میں وہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا. اللہ الحق ہے. جب بھی رائے حق کے سامنے آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے، رشوت لے کے، آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عزت چلی جاتی ہے، غیرت چلی جاتی ہے. جب آدمی رشوت لیتا ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ آپ کا اگر پکڑا جائے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو غیرت مند لوگ نہیں کرتے جھوٹ، کیونکہ ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، غیرت کی فکر ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اوپر لے جاتا ہے. میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میرا گھر بننا تھا، دوپہر کی گرمی تھی، جولائی کے دن تھے، 20 سال کی بات ہے. جولائی میں وہ گرمی بھی تھی، حبس بھی تھی. تو میں دیکھا سارے جو مزدور، میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر، تو میں دیکھ رہا مزدور بچارے تھک کے کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، تھک جاتے. ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا. جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. میں نے اسے پیسے پکڑائے. اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان، اس سے مجھے پیسے واپس پکڑا دیے. ہاتھی چکر، پیسے واپس پکڑا دیے. کہتا کہ جی جس کے لیے میں مزدوری کر رہا تھا اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے. اب یہ مزدور ہے. اب سوچیں کہ میرے اندر اس کی عزت کتنی گئی. مزدور کی عزت میرے دل میں گئی. جو پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ جب اپنی عزت کرواتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک، ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی. اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا، ہم نے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا اب آگے چلیں. اب یہ دیکھیں کہ جب نبوت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا 40 مسلمان ہوئے 10 سالوں میں. سنیں ذرا، 40 لوگ صرف 10 سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اب سوال ہمیں یہ پوچھتے اپنے آپ سے
کہ جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کو اللہ نے مشکل وقت سے کیوں گزارا؟ پہلے سال ہی دے دیتے مدینہ کی ریاست، کیوں 13 سال مشکل وقت سے گزارا؟ اس سے ہم کیا سمجھتے کہ مشکلیں جب انسان پہ پڑتی ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کو طاقت دیتی ہیں۔ جب آپ اپنے بازو کے اوپر بھار رکھتے ہیں تو آپ کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ بازو کو استعمال نہ کرو، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل وقت سے گزارا تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنی مشکلیں پڑتی گئیں، میرے نبی اور ان کے حبیب، ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے، نظریہ ان کا پختہ ہوتا گیا، کہ چھوڑ کے بھی چلے گئے، لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آیا۔ تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا، ایمان تکڑا ہوا، اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اور وہ بدلی کیسے؟ کہ 13 سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا، جان کو خطرہ ہوتے ہوئے اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو، مدینہ پہنچتے۔ پہلے 4-5 سال مدینہ میں امہ خطرے میں تھی، جنگ احد اور جنگ خندق کے اندر بہت مشکل سے امہ بچی، اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا، یہ تاریخ، اب انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ 625 جنگ بدر، 313 لوگ، 636 یارموک کی جنگ، رومن ایمپائر، لاکھ فوجی ان کے جدید ہتھیار، اور خالد بن ولید کے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ 11 سالوں میں، 313 سے 11 سالوں میں پہلے رومن ایمپائر کرتا ہے، اور اگلے سال 637 میں دوسری سپر پاور گر جاتی ہے ان کے سامنے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے، مشکل وقت سے گزرے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے لیے جو غلط راستے پہ چلے گئے، ایک چیز صرف آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ سیدھا راستہ۔ تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں، وہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے۔ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے، کہو جی پولیس آ گئی، ٹیئر گیسنگ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہ کچھ نہیں فرق پڑتا، آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ ظلم کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر دیتا ہے۔